حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں سے وہ فقراء مہاجرین حضرات جو گرمی سردی جیسے مشکل اوقات میں شریعت کے مشکل اعمال کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس پر فرشتے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کے کاموں کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، آپ کے آسمانوں کے مقیم ہیں، آپ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور مشکل اوقات میں شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دولت مند مسلمان غریب اور محتاج مسلمانوں کے جنت میں جانے کے آدھے دن بعد جنت میں جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا، اور فقراء مہاجرین قیامت کے دن جنت میں دولت مندوں کی نسبت 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فقراء کا جنت میں 500 سال پہلے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول درجہ کے فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ حدیث جس میں 40 سال پہلے داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ شاید آخری درجہ کے فقراء کے اعتبار سے ہے۔ کم درجہ کے فقراء دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے مومن جنت کے دروازے پر ملیں گے، ایک مومن دنیا میں فقیر ہوگا، دوسرا دولت مند ہوگا، چنانچہ فقیر مومن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دولت مند مومن کو جب تک اللہ روکنا چاہیں گے اسے روکا جائے گا، پھر اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب فقیر مومن کی اس امیر مومن سے ملاقات ہوگی تو وہ پوچھے گا، بھائی تمہیں کس چیز نے روک لیا تھا؟ یہاں تک کہ جب تو روکا گیا تو میں تیرے متعلق خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں تجھے دوزخ میں نہ داخل کر دیا جائے۔ تو امیر مومن بتائے گا، کیا بھائی میں تیرے جنت میں چلے جانے کے بعد دکھ درد اور گھبراہٹ کے ساتھ جنت کے باہر روک لیا گیا تھا اور تم تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور میرا اتنا پسینہ بہا کہ اس پر 1000 نمکین اور تلخ پودے کھانے والے اونٹ جمع ہو جائیں تو اس سے پیٹ بھر کر واپس جائیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمنشین کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور عاجزی و انکساری کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہی لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو اس سے عرض کیا، تو پھر سب سے پہلے لوگوں میں سے کون جنت میں داخل ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے پہلے غریب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت سے ان کے پاس کچھ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم حساب کتاب کی طرف چلو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کس چیز کا حساب دیں؟ اللہ کی قسم، دنیا کے مال و دولت سے ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا کہ جس میں ہم بخل کرتے یا فضول خرچیاں کرتے، اور نہ ہی ہم حکمران تھے کہ لوگوں میں انصاف نہ کرتے اور ظلم کرتے، اور بس جو اللہ تعالیٰ کا دین آیا تھا ہم اسی عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ تو ان سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، بے شک نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم غریبوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری مخلوق میں سے میرے مخلص دوست کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فقراء اور محتاج لوگ جو تنگ دستی میں صبر کرتے تھے، میری تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جنت میں عیش سے کھاتے پیتے ہوں گے، جبکہ امیر لوگ حساب کتاب کی گردش میں ہوں گے۔